السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خاص اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ اسکرین پر حضرت علامہ و مولانا ناظم رضا منظری صاحب اور سلمان رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ یہ دونوں ہی شخصیت اپنے علمی بیانات کے لیے خوب مشہور ہیں۔ آج آپ ان دونوں کے درمیان قربانی کے مسائل پر ہونے والی بےحد اہم بات چیت اور جواب ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ویورز تک آج وہ اہم پیغامات پہنچیں گے آپ کے ذریعے سے جو کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر لوگوں کو بے شمار اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت میرا پہلا سوال آپ سے، دیکھیں میں نے حضرت کے بارے میں آپ کو تعارف کرا دیا ہے کہ الحمدللہ آنے والے ٹائم میں جو بھی قربانی سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے بھی ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے حضرت کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ تو حضرت بہت بہت آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ۔ حضرت پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ فریج کے اندر گوشت 8 دن 10 دن تک رکھتے ہیں قربانی کا گوشت، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سلمان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچاؤں اور جو بھی غلط چیزیں رائج ہیں قربانی کے حوالے سے ان کا ازالہ ہو اور وہ ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں۔ بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ پہلا سوال یہ ہے آپ کا کہ قربانی کا گوشت کچھ لوگ جمع کرتے ہیں اور فریج میں رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ 8 دن اس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ زیادہ بھی کرتے ہیں۔ حد تو اس وقت ہو جاتی ہے کچھ لوگ قربانی کے جانور کے گوشت سے محرم کا کھچڑا تک بنا لیتے ہیں، ایسی بھی رپورٹیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جمع کر دیتے ہیں، 8 دن پہلے سے کھانا بند کر دیتے ہیں، 1 مہینہ 20 دن بعد تک کھاتے ہیں۔ تو یہ تو یہی چیز مطلب ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں گوشت کھانے کی نیت سے، اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں، بچے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابو جی گوشت لا دیجئے، ابو جی کہہ رہے ہیں کہ قربانی میں صرف 5 دن باقی ہیں، وافر انداز میں گوشت ملے گا کھا لیں۔ تو یہ تو کھانے کی نیت سے آپ قربانی کر رہے ہیں، اور ایسا شخص جو گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے اگر 7 شریکوں میں ایک بھی ایسا ہے تو اس کے وجہ سے ان 6 کی قربانی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب حضرت یہ ہوا جو 8 سے 10 دن یا زیادہ ٹائم تک جمع کر کے گوشت رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی نیت بھی وہی ہوتی ہے۔ اگر اس نیت سے کھانا جمع کر رہے ہیں گوشت کو کھانا کھانے کی نیت سے کہ اسے ہم کھائیں گے، استعمال میں لائیں گے، محرم میں ہم خریدیں گے، کھچڑے کے لیے تو پیسہ لگے گا، مہمان آئیں گے اسے مطلب کیا ہے خرید کے لائیں گے، پیسہ لگے گا، اسی کیوں نہ اس قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی، قربانی کے گوشت سے ہی کیوں نہ ہم مطلب کیا ہے فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ نیت ہے تو غلط ہے۔ باقی ابتدائی زمانے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 سال تک قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ روکنے سے منع فرمایا۔ اولاً 3 دن گوشت کو روکا جاتا تھا، 3 دن کے علاوہ گوشت کا روکنا جائز نہیں تھا، لیکن 3 سال کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہو گوشت کا روکنا قربانی کے اتنے ٹائم تک آپ گوشت کو روک سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو غلط ہے کہ ہمارے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مساکین میں، غربا میں گوشت نہ پہنچے اور ہم اس کو روک لیں، جمع کر لیں، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر سب کو پہنچ جائے پھر روک رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بھی نہیں۔ دوسری چیز سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی اور خلوص پہنچتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صاف دل سے قربانی کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ اس میں جھوٹ نہ بولیں۔ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، بکرے لے کر کے آ جاتے ہیں، کہتے میرا لائیں 15,000 کا، کہتے صاحب 20,000 کا لائیں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا۔ دوسری چیز مطلب کیا مقابلے ہوتے ہیں کہ میرا جانور تیرے جانور سے اچھا ہے۔ اللہ کے یہاں دلوں کے خلوص دیکھے جاتے ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں
تو آپ جو ہیں صرف اور صرف محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، ادھکتر لوگ یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں ابھی بھی کمنٹ باکس میں، کہ قربانی کا گوشت گھر میں سب سے پہلے کس کو کھانا چاہیے؟ یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ قربانی، میرے پاس بھی فون آتے ہیں اس حوالے سے، تو جو میرے پاس فون کرتے ہیں شاید یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ جائے، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے پاس بھی پہنچ جائے۔ بالکل پہنچے میں گی تو کہتا ہوں وائرل ہو، لوگوں کو مطلب کیا اس سے فائدہ حاصل ہو، وہ اس سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ۔ تو قربانی کا گوشت سب سے پہلے کس کو کھانا چاہیے؟ اگر اجازت دیں تو میں اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں۔ بالکل حضرت، پوری اجازت آپ کو۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا، کھجور کھا لینا، جی وہ طاق ہو تو بہتر ہے، 1 3 5 اس طریقے سے۔ اچھا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور جب عیدگاہ کو جاتے تھے عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے تو طاق عدد جو تھے کھجور کھا کر کے جاتے تھے، کھجور نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیں۔ جی جی جی۔ اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو کچھ کھا کے نہ جائیں، بلکہ عید کی نماز پڑھ کے جب آپ آ جائیں تو اپنی قربانی کا جو جانور آپ کا ہے اس گوشت میں سے کچھ کھا لیں تو افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ یہ فرض واجب ہو، ایسا نہیں بلکہ حضور کی سنت ہے، مستحب کے درجے میں ہے، یعنی اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر آپ نہ بھی عمل کریں گے کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو کچھ گناہ بھی نہیں پائیں گے۔ اب اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دیتا ہوں سلمان بھائی، کہ اپنی قربانی کا جو آپ کا جانور ہے، جو قربانی آپ نے کی ہے، اس کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں جانور کے گوشت کے، جی، ران کا بھی حصہ ہوتا ہے، پٹ بھی ہوتی ہیں، سینہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے مجھ سے زیادہ کون اچھے سے جان سکتا ہے؟ بے شک بے شک، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ۔ جی آپ سمجھ گئے، عاقلہ اشارہ کافیست۔ تو میں شاید کوئی مولوی اتنے اچھے انداز سے نہ بتا پائے جتنا میں آپ کو بتا دوں گوشت کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے۔ تو کیا اس کو سرے کا گوشت کھانا ہے، یا مطلب کیا ران کا کھانا ہے، یا پٹ کھانی ہے؟ پٹ ویسے میرے حضور کو بڑی پسند تھی۔ نکھے کا کھانا ہے، پنجوں کا کھانا ہے، سینے کا کھانا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جو جانور کا لیور ہوتا ہے، جو لیور ہوتا ہے جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، میدا بھی کہتے ہیں، جی جی، کلیجی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کلیجی جانور کی سب سے پہلے استعمال فرماتے تھے۔ قربانی کا جو جانور ہوتا تھا، آج حضور کی سنت پہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 7 حصوں میں اس کلیجی کو بانٹا جاتا ہے، اس کی بوٹی بنا کر کے اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ سب سے پہلے کلیجی اور گوشت بنا لیتے ہیں، اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی جتنا ہو سکے ممکن ہو حضور کی سنتوں پہ عمل کر لو۔ ایک سنت پہ عمل کرو تو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں قربانی کا گوشت فلاں کو کھانا ہے یا فلاں کو کھانا ہے۔ ہاں، یہ چیز باقی رہ گئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے اچھا، کہ پہلے کون کھائے گا۔ سب سے پہلے بہتر ہے گھر والے کھائیں، پھر رشتہ دار کھائیں، غریب کھائیں، کوئی بھی کھائیں۔ ایک بھائی ذکر کر رہے تھے کہ وہ پہلے قریشی جو ذبح کرنا آتے پہلے قصائی کو کھانا چاہیے، تو یہ جہالت ہی ہے ان کی؟ یہ جہالت ہے، قصاب کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہیں قریشی بھائی کو کھلانا چاہیے۔ حالانکہ کچھ ایسی بھی خبر آتی ہیں بیچارے جو ذبح کرتے ہیں ان کو روٹی ملتی نہیں ہے بہت ٹائم تک، لوگ مطلب کیا فکر نہیں کرتے۔ آپ کے جانور کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، گرمی میں آپ مطلب کیا ہے تھوڑی سی محنت کریں، کلہاڑی چلائیں تو آپ کو پسینے آ جائیں گے۔ وہ محنت کر رہے ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے، آپ ان کو کھلائیں، بہترین انداز میں دسترخوان پہ بٹھائیں اور مہمان نوازی ان کی کریں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے ان کو کھلائیں، پہلے بہتر یہ کہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ کھائیں۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ تو حضرت ایک سوال اور ہے، بہت عام ہے، جو سے پہلی تاریخ سے ہے ابھی ذی الحجہ کی، تو اس میں ناخون اور بال کا کاٹنے کا بڑا اہم مطلب رول مانا جاتا ہے، تو یہ کہاں سے مطلب شروعات ہے، یا کس لیے ہے، یا جو قربانی کر رہا ہے اپنے نام سے وہی ناخون اور بال نہیں کٹوائے گا، یا گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سبھی نہیں کٹوائیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ویورز کو بتائیے۔ یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ ناخون اور بال نہ کاٹنا، ناخون نہ تراشنا،
تو یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اولاً تو اس میں حجاج کرام سے مشابہت ہو جاتی ہے. جی حاجی لوگ بھی 8 ذی الحجہ کو بحالت احرام منا جاتے ہیں. ظہر 5 ٹائم کی نماز وہ ادا کرتے ہیں فجر تک. فجر سے پھر وہ شروع کر دیتے ہیں میدان عرفات کی طرف، وہاں وقوف کرتے ہیں 9 ذی الحجہ میں. جی پھر وہ مطلب کیا ہے، وہاں سے 10 تاریخ کو مزدلفہ ہوتے ہوئے صبح تک پھر وہ منا آ جاتے ہیں. تو حاجی لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ ناخن نہیں کاٹتے، اور وہ مطلب کیا ہے بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں تراشتے. تو اولاً ان سے مشابہت ہو جاتی ہے. اب حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹو اور اپنے بال نہ کاٹو. یہ مستحب عمل ہے، کر لو گے تو بہت ثواب پاؤ گے. اب اس میں ثواب کتنا ہے سلمان بھائی؟ جی اس تو کا دوستو جو تعداد آپ ہے بنے وہ رہیے کوئی متعین نہیں ہے کہ اور کتنا ایک ثواب ملے مرتبہ گا. کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی رک کر چلیے گا دوست، پارٹ نمبر 2 سنیے آپ. لیکن ہاں ثواب ملے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے. اب اس میں جو قربانی کر رہے ہیں وہی صرف نہ کاٹیں، بلکہ جو اور لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی نہ کاٹیں. وہ بھی اگر اس عمل کو کر لیں تو وہ بھی ثواب پائیں. ماشاء اللہ. اچھا حضرت، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، اور اس سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ اور پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کی کچھ گائیڈ لائنس آتی ہیں ہر سال کی طرح، تو جیسے کہ بہت سارے معاملات ہیں، تو اس پر ویور سے کیا کہنا چاہیں گے صاف صفائی کو لے کر کے، یا جو جن جانوروں پر پرتیبند لگا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ علاقوں میں کبھی کبھی ایسا سامنے آتا ہے معاملہ ہر سال کہ ہاں فلاں جگہ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اس نے پرتیبندھت جانور کی قربانی وہاں پر لوگ کر رہے تھے. اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں سے کچھ سچائیاں ہوتی ہیں یا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام سے؟ سلمان بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے. جو بھی حکومت کی طرف سے گائیڈز لائنز ملتی ہیں ان پہ ہمیں مکمل عمل کرنا چاہیے. صاف صفائی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ. ہمیں صاف صفائی کرنی چاہیے اور اس کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. اور جو پرتیبندھت پشو ہیں، جانور ہیں، ان سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کا اگر آپ کو ثبوت دیکھنا ہو تو بنگال صاحب دیکھیے، کیا بات ہے، بالکل بنگال والوں نے کتنا بہترین ثبوت دیا. ابھی شبھیندو ادھیکاری وہاں کے نئے CM منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایسے جانور جو پرتیبندھت ہیں ان کی قربانی نہیں دی جائے گی. تو بنگال کے مسلمانوں نے عقل مندی کا اظہار کیا اور ثبوت دیا. انہوں نے اپنے بازاروں سے ایسے پشوؤں کو واپس بھجوایا کہ بھائی ان کو آپ لے کر کے جائیے، ہم ان کی قربانی نہیں کریں گے. لیکن کچھ اسٹیٹ سے ایسی خبریں آتی ہیں، لوگ کسی کے ورغلانے، وہ ورغلاتا ہے، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو اپنی سیاست اور اپنی دکان کو چمکا لیتے ہیں. باقی یہ مسلمان جذبات میں آ کر کے مقدمے ان پر لگ جاتے ہیں اور جیلوں میں جا کر کے یہ سڑتے ہیں. جی حضرت، یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا. دیکھیے بہت اچھی بات کہی ابھی حضرت نے. آپ اپنی اور اپنے پریوار کی جو آنے والی پریشانی، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائے، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. کھلے میں بالکل قربانی نہ کریں، اور قربانی کا جو جانور ہو اس کی تصویر بالکل نہ کھینچیں. تصویر سازی سے مکمل آپ احتیاط اور پرہیز کریں، سختی سے اس پہ عمل کرائیں. اور میں ائمہ مساجد، اپنے ذمہ داران علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ حضرات جمعے میں اور بلکہ جیسا موقع ملے اس میں بیان کریں کہ قربانی کے پشو جانور کی ویڈیو نہ بنائیں، سوشل میڈیا پہ اسے نہ ڈالیں، کسی کی بھاوناؤں کو آہت کرنے کا بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں. اور ان کا خون جو ہے کھلے میں نہ بہائیں. اس کو مطلب جو بھی کچرا ہو، جو بھی خون ہو، جو فضلہ ہو، اس فضلہ کو آپ دبا دیں. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ کچھ علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے کہ فلاں جانور کا فلاں چیز وہاں پڑی تھی، بھائی ایسا نہ کریں، کتے لے جاتے ہیں. تو یہ بہت مطلب غور و فکر والی بات ہے. کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس نہ پہنچے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں تمہیں یہ کام کرنا ہے. دھارمک استھل پہ وہ کتا مطلب کیا، وہ تو غیر ذوی العقول ہے، جانور ہے. وہ کتا لے گیا آپ کے جانور کی کسی حصے کو، اس میں جا کر کے دھارمک استھل پہ ڈال دی. وہاں پہ وہ لوگ اپنی آستھا رکھتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اس سے وواد، ہنسا بھڑک سکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے کتنا بڑا فساد اور نقصان ہو سکتا ہے.
جی ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا حضرت نے. ایک آخری سوال ہے میرے عزیز, بنے رہنا ابھی, جو آپ کے لیے بہت کام آنے والا ہے. قربانی سے پہلے, بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو آپ اپنے تمام احبابوں کو پہنچا دینا میرے عزیز. آخری سوال حضرت میرا آپ سے یہ ہے کہ قربانی ہمیں اپنے گھر میں, بہت سارے یہ بے شمار لوگوں کا سوال ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ابھی کے بھی کمنٹ میں ہمیں بتا دینا, سوال کر لینا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سوال پر مکمل دھیان دیا جائے گا کہ قربانی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرنی چاہیے, یا جو ہمارے ابا گزر گئے ہیں, دادا گزر گئے, ان کے نام کی کرنی چاہیے, بعد میں ہمیں اپنے نام کی کرنی چاہیے. تو اس کو لے کر کے سب سے پہلے گھر میں قربانی کون اپنے نام سے کرے, مطلب کس کے نام کی قربانی کرنی چاہیے, اس کو لے کر بہت سوال ہے لوگوں کے. سلمان بھائی یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے. جی حضرت. دیکھیے ایک جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے 7 راسیں کر لیں, 7 حصے ہم نے کر لیے جی 7 سال لگاتار, تو اب ہمارے ذمے سے قربانی جو ہے وہ ساقط ہو گئی. ایسا کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہے. جی آپ جب تک مالک نصاب رہیں گے زندگی میں, آپ پوری زندگی جب تک رہیں گے, قربانی ہر سال آپ کرتے رہیں گے. مالک نصاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مالک نصاب ہونے کے لیے دیکھیے, جس طرح جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے. جی زکوٰۃ پہ حولان ہول ضروری ہے, سال بھر مال پہ آپ کے پاس رہنا ضروری ہے, تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن قربانی پہ حولان ہول کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ 3 دن میں, قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں 10, 11, 12, جی ان 3 دنوں میں مالک نصاب بن گئے, یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی, یا اتنا آپ کے پاس پیسہ ہوا 52 تولہ چاندی. میں نے آج سرچ کیا, پوچھا تو پتہ چلا کہ آج کی حساب سے ہندوستان میں 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 50 سے 52 ہزار تک ہے. اگر کوئی اتنے پیسے کا مالک ہوتا ہے, حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا پیسہ, یہ موبائل ہے یہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ 1 لاکھ کا فون چلا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ جو آئی فون چلاتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے. سمجھ رہے آپ, اس پہ قربانی واجب ہے. تو اگر مالک نصاب بنا اور اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا تو اس پہ قربانی واجب ہو گئی. اب اگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے, جی حضور سے اسے عشق ہے, حضور سے اسے پیار ہے, اور حضور سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہونا چاہیے, حضور سے محبت ہی تو کامیابی کا مدار ہے, مدار نجات ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جی کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اگر حضور کے نام سے بھی حصہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, کریں. اس سے آپ کو اللہ مال عطا فرمائے گا, عزت میں بھی آپ کی 4 چاند لگیں گے. اگر اپنے والد مرحوم کی طرف سے, والدہ مرحومہ کی طرف سے, یا مرحومین کی جانب سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں, لیکن پہلے اپنا کریں, اپنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کے پاس وسعت ہو, کیپیسٹی ہو, جتنا ہو سکے اتنا زیادہ آپ کریں. لیکن فرق ہے سلمان بھائی, جی مرحومین کی طرف سے قربانی کا جو گوشت ہے اس میں فرق ہے. جی اگر ہمارے والد یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے نام سے بیٹا قربانی کرنا, تو اس کو ہم قربانی کریں گے, تو اس کے گوشت کا مصرف کون ہے, کہاں خرچ کیا جائے گا؟ اور ایک ہمارے والد نے ہم سے کہا نہیں پھر بھی ہم قربانی کر رہے ہیں, تو اس گوشت کو کہاں خرچ کرا جائے گا؟ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, آپ کا حالانکہ سوال نہیں تھا یہ, بہت ضروری ہے حضرت. تو اگر ہمارے کسی عزیز نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ قربانی میری جانب سے کر دینا, تو اس قربانی کا جو گوشت ہوگا کل کا کل صدقہ کرنا ضروری ہے. آپ اپنے استعمال میں مصرف میں بالکل نہیں لا سکتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ کے عزیز نے کہا نہیں تھا پھر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو اختیار کلی حاصل ہے, جیسا چاہیں ویسا خرچ کریں, کل کا کل گھر میں خرچ کریں, غریبوں میں خرچ کریں, رشتہ داروں میں خرچ کریں, جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت اچھے پیغام حضرت کے ذریعے سے ہمیں اور تمہیں ملے میرے عزیزوں. سلمان بھائی, جی جی, قربانی کو لوگ اتنا مطلب کیا ہلکا جانتے ہیں, بڑی مطلب کیا ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ ہلکا نہیں جاننا چاہیے. قربانی کے واجب ہونے کی ایک دلیل میں اور پیش کرتا ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے. اللہ. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں گھروں میں,
کہ اگر 5 بھائی ہیں تو 5 پہ قربانی واجب ہے. کر کتنے رہے؟ ابا کر رہے اور 5 بھائی صفر ہیں. یہ حقیقت ہے, آپ سروے کریں. جی جی آپ کو تو بہت اچھا اس میں ایکسپیرینس ہے, آپ کیجئے تجربہ, حاصل کیجئے تجربہ, کیجئے سروے. تو گھر کے اندر بہنیں ہیں, والدہ ہیں, بہنوں کے پاس بھی زیورات ہیں, ان پہ بھی قربانی واجب ہے. والدہ پہ زیورات ہیں, ان پہ بھی قربانی واجب ہے. مالدار ہیں, قربانی سب پہ واجب ہے. کر کتنے رہے؟ ایک. اللہ, یہ سراسر غلط ہے. قربانی کرنا واجب ہے, اور واجب کا نہ کرنے والا گنہگار ہے, مستحق عذاب نار اور جہنم ہے. تو سلمان بھائی بات یہ چل رہی تھی, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے, حضور فرماتے وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے. حضور اس سے برات کا اظہار فرما رہے ہیں, حضور اس سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر قربانی کرنے کی طاقت ہو پھر بھی قربانی نہیں کر رہے, مت آؤ میری عیدگاہ کے پاس, نہ آؤ میری عیدگاہ کو. تو ہمیں چاہیے ایام قربانی میں کہ ہم قربانی کریں, ضرور قربانی کریں. 1 قربانی کریں, 2 قربانی کریں, جتنا ہو سکے ہم قربانی کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو آپ نے سنا حضرت سلمان اور مولانا ناظم رضا منظری صاحب اور سلمان رضا قادری صاحب کے بیچ ہوئی یہ ایک بے حد اہم اور معلوماتی گفتگو. امید ہے کہ آپ کو قربانی سے جڑے تمام سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں, اپنے پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ ملے. اور ہاں, اگر آپ ہمارے چینل ملک محمد شریف پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.